الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي للذين استجابوا لربهم الحسنى، جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، حسنہ ہے، کیونکہ وہ مفید بن جائیں گے اس کو پا کر۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اس کی بات کو قبول نہ کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ہو جائے، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی اور کچھ ہو جائے، لافتدوا بہ، اس کو بھی فدیہ میں دے دیں۔ یعنی دنیا کی حیثیت میل اور جھاگ کی سی ہے، جو آخرت کے بازار میں کرنسی نہ بنے گی کہ ان کو چھڑا سکے۔ وہ ساری کرنسی بھی لگائیں گے تو خلاصی نہ پائیں گے۔ لفتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب، ان لوگوں کے لیے بدترین حساب ہے۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی آخرت میں بھی جماؤ اور قرار کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس حقیقی کردار اور اخلاق ہے، حقیقی اوصاف والے انسان، اصلی خوبیوں والے، کھرے نکھرے ہوئے، آزمائشوں سے گزر کر بھی ثابت قدم رہے ہوئے، جمے رہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہر جھٹکا، ہر آزمائش، ہر مصیبت انسان کو ہلا دیتی، اس میں جو گر پڑے وہ گیا، اور جو پھر کھڑا ہو جائے اور کھڑا رہے وہی آگے منزل تک پہنچے، وہی بلند درجوں تک جا سکتا ہے، اور جو ودڈرا کر لے، بیک آؤٹ کر لے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جیسے اب دین کا کام ہے، آپ سب کی مثال ہے، میری مثال ہے، ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ مشکلات ہیں، کبھی کڑک ہوتی ہے، کبھی چمک ہوتی ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی تھوڑی ہوتی، کبھی زیادہ ہوتی تو ہے نا۔ اب جو شخص ان ساری چیزوں کے باوجود جمع رہا وہ فلاح پا گیا۔ کہ جب ایک کام نیکی سمجھ کے شروع کیا ہے تو اس کو چھوڑا کیوں جائے؟ کیا وہ بدی ہو گیا؟ نہیں، جب وہ نیکی ہے تو استقامت ضروری ہے۔ افمن یعلم، کیا بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے، انما، تحقیق جو، انزل الیک من ربک، کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہی حق ہے۔ کیا بھلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے کس بات کا؟ کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے چیز وہ بالکل سچی ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمن ہوا اعمی، جو نابینا ہے، جو دیکھتا نہیں، جو علم نہیں رکھتا۔ انما یتذکر، بے شک نصیحت پکڑتے ہیں، اولو الالباب، عقل والے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت سے انسان کو آگاہ کیا گیا ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ ماننے کی دو بنیادیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے علم کی بنیاد پر ماننا، اور ایک ہے سنی سنائی پر بغیر علم کے ماننا۔ عموماً اکثریت کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ حق ہے اور یہ ثابت ہے کہ یہ حق ہی ہے یا یہ سچ ہے، یعنی حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ تو پھر حقیقت کا علم نہیں رکھتے تو بہت سی چیزوں کو کیوں مان لیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دوسروں سے یہی سنا ہے، جو دوسرے کہتے ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی رواج کے طور پہ مان لیتے ہیں، بغیر شعور کے سنی سنائی بات کو
تسلیم کر لیتے ہیں، اور ایک گروہ کیا ہے جو کسی چیز کو علم کی بنیاد پہ مانتا ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی بہت سادہ سی مثال ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آپ قرآن کو مانتے تھے نا، کہ نہیں مانتے تھے؟ سب مانتے تھے، کیونکہ ہمیں بچپن میں بتایا جاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، رٹوایا جاتا ہے، ہم رٹ لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں، وہ کہلواتے ہیں ہم پیچھے بولتے ہیں، لیکن ہم جانتے نہیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو حق کا علم رکھتا ہو اور اس علم کی بنیاد پر حق کو مانے، اور ایک شخص جو اس کا علم نہیں رکھتا، اس کی طرف سے آنکھیں بند ہیں۔ اعمیٰ کی مثال دی گئی ہے نا، جو دیکھتا نہیں۔ ہم سب دیکھنے والے ہیں، لیکن قرآن کے صرف ظاہری لفظ دیکھتے تھے نا پہلے، معنی نہیں معلوم تھا، حقیقت میں نہیں دیکھا تھا یہ کیا ہے، اندر کیا چیز ہے۔ تو ایک وہ جو افمن یعلم، جو علم رکھتا ہے کس چیز کا، اور خاص طور پر آپ دیکھیں مثال بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کی دی ہے، انما انزل الیک، کہ جو نازل کیا گیا ہے تیری طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الحق، وہی حق ہے۔ اور دوسری طرف وہ ہیں جو کس بنیاد پہ مانتے ہیں، خود نہیں دیکھا، اعمیٰ ہیں۔ جس طرح ایک نابینا شخص کو بتا دیا جاتا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں، اور وہ جیسے اس کو بتایا جاتا ہے ویسے ہی اس کو مان لیتا ہے، اس کے اپنے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہوتا۔ ان دو کے دیکھنے اور جاننے میں فرق ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جاننا اور کانوں سے سن کے کسی چیز کو بس جان لینا، سنی سنائی پہ چلنا، بہت فرق ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسلمان بھی دو قسم کے ہیں، ایک کون ہے جو شعوری ہیں، اور ایک رواجی، وراثتی، کچھ بھی کہہ لیں، دنیا بھر کے علوم رکھتے ہوں گے، لیکن دین کے معاملے میں جو سن لیا وہی کافی، خود پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سب کاموں کے لیے وقت ہے، ایک اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں۔ پھر عمل بھی تو فرق ہوں گے نا۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، جو علم کی بنیاد پر حق پہچانتا ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو بس عقل والے ہی پکڑتے ہیں۔ جن کے اندر عقل ہوگی وہ کون سا رستہ اختیار کریں گے؟ علم کا، وہ علم کی طرف مائل ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی وجہ تھی، اسی کتاب کا اعجاز تھا کہ مسلمانوں کے اندر ہر طبقے کے لوگ علم حاصل کرتے تھے، کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی جغرافیہ دان ہو، کوئی جیولوجسٹ ہو، کوئی معالج ہو، کوئی بادشاہ ہو۔ بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جو خلیفہ وقت ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، وہ علماء کی مجلس میں درس حدیث سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے، بچپن سے ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور وہ صرف دنیاوی نہیں ہوتی تھی، دین اس کا لازمی حصہ ہوتا تھا۔ اچھا، پھر یہاں پر کیا فرمایا کہ اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ عقل مند کس کو کہا گیا؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کا عہد یعنی اللہ سے کیا ہوا عہد، اس پر ایمان لانے کا، اس کی اطاعت کا۔ ولا ينقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے میثاق۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے مضبوط باندھنا، یعنی اس بونڈ کو جو ان کے اور رب کے درمیان ہے اس کو نہیں توڑتے، یا پھر جو بندوں اور بندوں کے درمیان ہے کمٹمنٹ، اس کو نہیں توڑتے۔ یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ اور جس شخص کے بارے میں استقامت ہی نہ ہو، کوئی آج کچھ کہے کل کچھ کہے، آج کچھ کرے کل کچھ اور کرنے لگے، کبھی ایک چیز کو حق سمجھے کبھی اسی کو ناحق کہنے لگے، کبھی اس راستے پہ چلے کبھی اس کی مخالفت شروع کر دے، تو یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ جو اختیار کریں سوچ سمجھ کے کریں اور پھر اس کو نبھائیں۔ اور یہ تمام معاملوں میں، یعنی عہد، میثاق، میثاق کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا گیا کہ جو بھی بندھن بونڈ ہو، والذین یصلون، اور وہ لوگ جو جوڑ کے رکھتے ہیں، کس کو؟ ما امر اللہ بہ،
جو اللہ نے حکم دیا ان یوصلا کہ جوڑا جائے اس کو، جو جوڑے جانے والی چیز کو جوڑ کر رکھتے ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو جوڑ کر رکھنے میں ان کو کیا چیز مدد دیتی ہے؟ رب کی خشیت، رب کی عظمت، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ اور وہ ڈرتے ہیں سخت حساب کتاب سے کہ اللہ پوچھے گا۔ اور جن کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا وہ کبھی کسی چیز پہ قائم نہیں رہتے۔ والذین اور وہ لوگ صبروا جنہوں نے صبر کیا آزمائشوں تکلیفوں پہ۔ کیوں صبر کیا؟ ابتغاء وجہ ربہم اپنے رب کی رضا چاہنے کو۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی وعدہ آپ پورا نہیں کر سکتے، کوئی میثاق آپ نبھا نہیں سکتے، کوئی تعلق آپ جوڑ نہیں سکتے، کوئی عہد پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ صبر نہ ہو۔ یہ مزاج کا چنچلا پن، متلون مزاجی، یہ سب کچھ بے صبری کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان جس چیز کو حق سمجھے پھر جم جائے۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، پھر نگاہوں میں کوئی دوسری چیز نہ سمائے۔ جب علم کی بنیاد پر اللہ کا، اس کی کتاب کا حق ہونا سمجھ لیا تو بس بات ختم، کوئی دوسری بات نہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم قرآن پڑھ کر اس کے احکام چھوڑ دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے نا، ہم نے کہ مذاق کیا دین کے ساتھ۔ یہ دین کا مذاق بنانا ہے۔ جس چیز کو علم کی بنیاد پر حق مان لیا پھر اس کے اپنانے میں حرج کیا ہے؟ اور خاص طور پر جسے رب کی رضا چاہیے ہو۔ ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، ایسے لوگوں کی پہلی خوبی کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، اپنے حدود، اوقات، خشوع و خضوع، اعتدال ارکان، ہر چیز سمیت۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ یعنی اللہ کے آگے جھکنے کے ساتھ ساتھ بندوں کی خبرگیری کرتے ہیں، اپنے مال میں دوسروں کو شریک رکھتے ہیں، سرًا چپکے چپکے۔ بندوں کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ چپکے چپکے، دکھاوا نہیں کرتے، کیونکہ لینے والے کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے نا۔ لیکن عموماً اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ تو پہلے سرن کی بات، یعنی زیادہ پسندیدہ ہے کہ سرن، حالانکہ علانیتاً بھی ساتھی ہے، اجازت ہے، جائز ہے اگر نیت کی خرابی کا ڈر نہ ہو۔ دکھا کے بھی دے سکتے ہیں، دکھاوا کر کے نہیں، دکھا کے ظاہری طور پر، تاکہ دوسروں کو بھی خیال آئے کہ وہ بھی دیں۔ اور عموماً پوشیدہ صدقات ہوتے ہیں اور علانیہ فرائض ہوتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ اور ہٹاتے ہیں، بالحسنت بھلائی کے ساتھ، کس کو؟ السیئۃ برائی کو، کیونکہ قرآن کا حکم بھی یہی ہے نا، ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو اس طریقے پر جو زیادہ اچھا ہے۔ یعنی برائی کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو خوش اسلوبی سے کرو، عمدہ طریقے سے کرو۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ برائی کو دور کرنے کے لیے ہم خود بھی برے ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ برائی نے ہمیں جواز دے دیا خود برا بننے کا۔ یدرؤون، درءن سے ہے، پہاڑ پر سے کسی چیز کا نیچے گرنا، دور سے تیزی کے ساتھ سیلاب آنا، اچانک آنا، یعنی تیزی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، انتظار نہیں کرتے کہ وہ ساری پھیل جائے۔ خصوصاً وہ برائی جو بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے، فوراً اس کو دور کرنا، ہٹانا۔ مثلاً کوئی چیز گر گئی کہیں، آپ کیوں جلدی جلدی اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کو کہ وہ کوئی آئے گا پاؤں رکھ کے آگے سارے میں پھیل جائے گی، تو آپ باقی سب کام چھوڑ دیتے ہیں، اہم سے اہم چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلاً آپ کھانا بنا رہے تھے، کتنے میں ایک برتن ٹوٹ کے گرا، تو آپ روٹی بھی اوپر رکھی ہوئی ہو نا تو اس کو بھی فوراً اتاریں کہ پہلے کانچ اٹھاتی ہوں۔ کیوں؟ کہ بچہ بھاگا آئے گا اس کے پاؤں میں چلا جائے گا۔ اگر آپ اب فوری نہیں ہٹائیں گی تو کیا ہوگا؟ وہ کانچ پاؤں میں اگر گیا تو آپ کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، ایک شخص کو تکلیف پہنچے گی، ہو سکتا ہے کچھ سٹیچز بھی لگوانے پڑے، پیسہ بھی جائے گا، وقت بھی جائے گا، تکلیف بھی اٹھائیں گے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ کیوں نہیں کہا گیا يَدْفَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ؟ یدفعون بھی تو یہاں اپروپریٹ ورڈ ہے، درست ورڈ ہے کہ دفع کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، لیکن کہا یدرؤون، درءن، یعنی جلدی کرتے ہیں ہٹانے میں۔ اب جب تک آپ کو درءن کا معنی نہ آتا ہو، یہ جو لفظ ہیں ان سے آپ لطف نہیں اٹھا سکتے، نہ ہی اصل معنی پا سکتے، نہ ہی اصل مقصود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مطلوب ہے ہم سے، کہ ہم سستی نہ کریں نیک کام میں اور برائی روکنے میں۔ اس کام کو کل پہ نہ ٹالے، کل زندگی ہے یا نہیں ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے ہے آخرت کا انجام۔
عقبہ کہتے ہیں عاقبت کو، انجام، بدلہ، کام کی جزا۔ عموماً عقبہ اور عاقبت نیکی کی جزا کے لیے ہوتا ہے، اور عقوبت اور عقاب برائی کی سزا کے لیے، لیکن کبھی ایک معنی میں بھی آ جاتے ہیں۔ برائی کا مقابلہ بھلائی سے، شر کا مقابلہ شر سے نہیں، خیر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع نہ بناؤ۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ فرمایا تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ، یعنی اصول بناؤ۔ اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو گے، اگر لوگ بدسلوکی کریں گے تو تم ظلم نہیں کرو گے۔ جنات عدن، ہمیشہ کے باغ، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے۔ یہ کن لوگوں کی جزا ہے جنت کے یہ باغ؟ ان لوگوں کی جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں۔ خود کو پرکھیں، کیا یہ سب کچھ ہے ہم میں؟ اولو الالباب ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل مند کہتے ہیں۔ اچھا ہمارے ہاں اگر کوئی برائی کے بدلے میں اچھائی کرے تو ہم کہتے ہیں بے وقوف، اس کو تو پتہ ہی نہیں کچھ چلتا، لوگ اس کے ساتھ کیا کر جاتے ہیں۔ اور یہ جنات عدن، ہمیشہ کے باغ، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے۔ جنت کی قیمت یہی رکھ دی گئی۔ ومن صلح، اور جو نیک ہوئے، من آبائہم، ان کے باپوں میں سے، آبا و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، وذریاتہم، اور ان کی اولادیں، جو جو نیک ہوں گے وہ ساتھ ہوں گے ان کے۔ والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون علیہم، داخل ہوں گے ان پر، من کل باب، ہر دروازے سے، ہر دروازے سے فرشتے آ رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے آ کے؟ سلام علیکم، سلام تم پر۔ کیوں؟ بما صبرتم، کیونکہ تم نے صبر کیا تھا۔ تو کامیابی کی بنیاد صبر۔ فنعم عقبی الدار، کتنا اچھا ہے انجام گھر کا، یعنی آخرت کا انجام۔ آخرت کا یہ گھر کتنا خوبصورت ہے۔ عقل مند ہے وہ جنہوں نے یہ سودا کیا۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ بچے بیویاں سب ساتھ ہوں گے، سورۃ طور میں بھی آتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی بچے بھی اسی راہ پہ چلے تو ہم ان کے بچوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں سے کچھ کمی نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو سب سے پہلے جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ لوگوں نے کہا اللہ کو علم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا سب سے پہلے جنتی مساکین مہاجرین ہیں، مسکین لوگ جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے، جو تکلیفوں میں مبتلا تھے، جن کی امنگیں دلوں میں ہی رہ گئیں اور موت آ گئی، یعنی کوئی حسرتیں ان کی پوری نہیں ہوئیں کہ موت آ گئی۔ رحمت کے فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ جاؤ انہیں مبارکباد دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ ہم تیرے آسمانوں کے رہنے والے ہیں، تیری بہترین مخلوق ہیں، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر ان کو سلام کریں اور ان کو مبارک دیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، دنیاوی راحتوں سے محروم رہے، مصیبتوں میں مبتلا رہے اور صابر و شاکر رہے۔ اب تو فرشتے بصد شوق ان کی طرف دوڑیں گے، ادھر ادھر کے ہر ایک دروازے سے آئیں گے اور سلام کر کے مبارکباد پیش کریں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی بندے پہ کوئی تکلیف آ جائے تو وہ اس کو برا نہ سمجھے، صبر کے ساتھ اس کو جھیلتا جائے، کیونکہ عموماً انسان دل چھوٹا کر لیتا ہے لوگوں سے مقابلہ کر کے کہ لوگ تو اتنے اچھے حال میں ہیں، انہوں نے تو کبھی ایسا دکھ دیکھا ہی نہیں، میرے ساتھ یہ دکھ کیوں لگ گیا، میں کیوں محروم ہوں، میری ہی یہ آزمائش کیوں آئی؟ نہیں، بس جو آنی تھی آ گئی، اللہ کا فیصلہ ہے نا، وہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، ہمارا کام کیا ہے۔
خوشی کے ساتھ اس کو نبھا دے. اور یاد رکھیں کہ جنت میں داخلہ حسب نسب کی بنا پر نہیں ہوگا، عمل کی بنا پر ہوگا. مسلم میں آتا ہے من بطأ بہ عملہ لم یسرح بہ نسبہ، جس کا عمل کمزور ہوا، سست رفتار ہوا، اس کا حسب نسب خاندان اس کو نہیں آگے لے جائے گا کہ فلاں اس خاندان سے ہے اس لیے اس کے لیے تو جنت ہی جنت ہے. نہیں، کسی بھی خاندان سے کوئی ہو، خاندان تو حضرت آدم کی اولاد میں ہی بنے ہیں نا، کوئی باہر سے تھوڑی آئے ہیں، سب کی اصل ایک ہی ہے. تو اس لیے خواہ کوئی کسی بھی خاندان سے ہو، جب تک اس کا اپنا عمل اچھا نہیں ہوگا تو صرف خاندانی ہونا اس کو فائدہ نہیں دے گا. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد، اللہ سے وعدے کر کے توڑتے ہیں، اللہ یہ مشکل آسان کر دے پھر دیکھنا میں کیسی اطاعت گزار ہوتی ہوں، یہ دکھ ہٹ جائے تو پھر تو میں سب کچھ تیری راہ میں لگا دوں گی. اور جب اللہ وہ مشکل آسان کرتا پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ دیتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا کہ جوڑ کے رکھو. کیا؟ رشتہ داریاں، تعلق، احسان کا جواب. یعنی ایک طرف اللہ کے وفادار ہیں، دوسری طرف بندوں کے خیر خواہ ہیں. نہ اللہ تعالی کے ساتھ خلاف ورزی کرتے ہیں، بدعہدی کرتے ہیں، اور نہ ہی بندوں کے ساتھ تعلق کاٹتے ہیں. یعنی یہاں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بھی ہے، اور اس کے علاوہ عام انسانوں کے ساتھ جو تعلق استوار ہو جاتے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کاٹ کے رکھ دینا، یہ کوئی انسانیت نہیں، انسانیت کا جوہر نہیں، خصوصاً ان سے جن کا کوئی احسان ہو. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. بندوں سے تعلق کاٹنا، ان سے برا سلوک کرنا فساد کا ذریعہ بنتا ہے. اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں پہ لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ انسانی تعلقات کی کتنی اہمیت ہے. انسانی تعلقات کب کٹتے ہیں؟ جب زیادتیاں کی جاتی ہیں دوسروں پر، بدسلوکی کی جاتی ہے دوسروں کے ساتھ، پھر تعلق نہیں قائم رہ سکتے، نہ رشتہ داریاں قائم رہ سکتی ہیں اور نہ انسانی تعلق قائم رہتے ہیں. اور تعلق صرف وہ قائم رکھ سکتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوں. جن میں صبر نہ ہو وہ تعلق نہیں رکھ سکتے کسی سے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تعلق رکھنا ہے نا، وہاں کچھ نہ کچھ کمی بیشی، زیادتی، اونچ نیچ، گرمی سردی برداشت کرنی پڑتی ہے. آپ کو دنیا میں واحد سنگل انسان کوئی ایسا نہیں مل سکتا جس سے صرف آپ کو خوشیاں ملے اور اس میں کوئی کمزوری خامی نہ ہو. کہیں سے نہیں مل سکتا کہ جس سے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہ ہو اور جس سے آپ کا کبھی دل نہ دکھا ہو، جس سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہوئی، ہو سکتا ہی نہیں. تو تعلقات کا جوڑنا اسی وقت ممکن ہے جب انسان دوسرے کی زیادتیوں پر صبر کر جائے، نگاہ پھیر جائے، نظر انداز کر جائے، اگنور کر جائے. اور جو اگنور نہ کر سکتا ہو وہ پھر تعلق نہیں رکھ سکتا کسی سے. جو بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ کسی سے نہیں بنا کے رکھتے، صرف اپنی دنیا میں رہتے ہیں، اور ان کے پاس لاجک کیا ہوتی ہے؟ فلاں ایسا خراب ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں. پھر صرف وہ اپنے شیل میں گم ہو جاتے ہیں، صرف خود کو پوچھتے ہیں، خود پسند متکبر لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن میرے نزدیک، میرے قریب کون لوگ ہوں گے؟ مجلس کے اعتبار سے اقربہم الیہ، کون؟ منکسر المزاج، المعطئون اکنافا، الذین یألفون ویؤلفون، جو محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہوں گے قیامت کے دن، جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اس میں کوئی خیر بھلائی نہیں کہ نہ آپ کسی سے محبت کرے اور نہ کوئی آپ کی طرف توجہ کرے. اور محبت اس کو ملتی ہے جو دکھ سہ سکتا ہو.
جو برداشت کر سکتا، کیونکہ وہ اپنا ایک الگ بوجھ رکھتی. توڑنا تو بہت آسان ہے، ایک جھٹکا چاہیے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ ہی فراخ کرتا ہے، کھلا دیتا ہے رزق جس کو چاہتا ہے. یعنی دنیا کا رزق زیادہ ہونا آخرت کی خوشحالی کی دلیل نہیں، وہ تو اللہ کے اپنے ہاتھ میں، جس کو دے زیادہ دے، خواہ کافر مشرک کو دے. وَيَقْدِرُ، اور اندازے سے دیتا ہے. اس لیے یہ مت سوچو کہ جس کے پاس رزق زیادہ ہے وہ اللہ کا زیادہ پسندیدہ ہے، اور جس کے پاس نہیں وہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے. نہیں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے جب دنیا مل جاتی ہے تو وہ اس پر اترانے لگتے ہیں، پھولنے لگتے ہیں، اس میں مگن ہو جاتے ہیں. فرحوا، اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ایسے سب لوگوں کے لیے پیغام جو دنیا کو اپنی پرائرٹی بنائے ہوئے ہوں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور نہیں دنیا کی زندگی آخرت میں مگر تھوڑا سا سامان، چھوٹا سا سامان، برتنے کی چیز. آخرت کے مقابلے میں دنیا متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں، جتنی بھی کسی کو مل جائے. حدیث میں آتا ہے نا کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے کہ سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے، بس اتنی سی. اور ہم ہیں کہ اس قطرے کے پیچھے مرے جاتے ہیں اور اتنے بڑے سمندر کو بھولے جاتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی. مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بکری کے مردہ بچے کے پاس سے ہوا تو اسے دیکھ کر فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ بچہ اپنے مالک کے نزدیک بے وقت. یعنی جانوروں کا مالک بہت خوش ہوتا ہے نا جب جانور زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو پھینک آتا ہے، اس کو ساتھ نہیں رکھتا. اس کے نزدیک اس کی اب قیمت قدر کیا ہے کہ اسے مٹی میں دبا دے، بس پھینک دے کہیں کوڑے پہ. اور اگر وہ مرا نہ ہوتا تو کیا تھا اس کا حال؟ کسی کو ہاتھ نہ لگانے دیتا، اسے کسی کو مفت میں بھی نہ دیتا، آدھی قیمت میں نہ دیتا. ہمارا حال یہی ہے کہ جب دنیا آ جاتی ہے ہمارے پاس ہم اس میں مگن ہو جاتے ہیں. کسی حقدار کو بھی حق دیتے ہوئے ہمیں مشکل پڑتی، آدھی قیمت میں نہیں دینا چاہتے. مفت تو بڑی دور کی بات ہے، ہاں اگر وہ چھن جائے تو پھر رونے بیٹھ جاتے ہیں. دنیا کیا ہے؟ سمندر کے مقابلے میں پانی کا قطرہ، مردہ بکری کا بچہ جسے پھینک دیا جائے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ ہر وقت نشانیوں کی تلاش. ظاہر پرست لوگ ظاہری علامتیں دیکھتے ہیں، کیا مال رکھتا ہے، کیسا گھر ہے، اولاد کیسی ہے، کاروبار کیسا ہے، مال کتنا ہے، اقتدار کتنا ہے، اس کو وہ نشانیاں سمجھتے ہیں. قل ان اللہ یضل من یشاء، کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. جن کی بصیرت واہ نہیں، جو اندر سے نہیں دیکھ سکتے اور ان کو باہر کی نشانیاں بھی نہیں دکھاتا اللہ، تو پھر وہ بھٹکنے میں ان کے کوئی دیر نہیں لگتی. وَيَهْدِي إِلَيْهِ، وہ خود نہیں بھٹکانا چاہتا، وہ تو ہدایت دینا چاہتا ہے، لیکن اس کی ہدایت کس کو فائدہ دیتی ہے؟ من اناب، جو رجوع کرے، جو لوٹے، جو پلٹے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.